اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، تربیت یافتہ اور صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی کئی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور ان پیشین گوئیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اظہار بھی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار بھی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع بھی ہے۔ تینوں چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائیں وہ ایسی حرف بحرف پوری ہوئیں جیسے ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا نقشہ کھینچ رہا ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، چیز قریب سے دیکھ رہا ہے، تو اس میں چھوٹی سی غلطی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مستقبل کی پیشین گوئیاں فرمائیں وہ ایسے ہی ثابت ہوئیں۔ بخاری شریف میں اور تمام سیاہ ستہ میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور یہ ام سلیم تھیں، اور ان کی دوسری بہن تھی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر میں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک بھائی کسی جہاد میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ رضاعت کے کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم بھی لگتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں جو کچھ تھا میں نے کھانے کے لیے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے میرے گھر میں آرام فرمانے لگے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دیکھنے لگی جیسے عورتیں ایک دوسرے کی جوئیں نکالتی ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر ایسا معطر اور پاکیزہ ہے کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھتی، جوئیں پیدا ہونے کا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن چونکہ عورت کی ایک فطرت ہے، عورت کی ایک عادت ہے کہ جہاں وہ بیٹھتی ہیں تو اپنا یہ کام شروع کر دیتی ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جوئیں پڑنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو خیر، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو خوش اور ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، اور نبی کی نیند میں جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگاتے نہیں تھے، کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہوں، اور وہ خواب نہیں دیکھ رہے، وہ وحی آ رہی ہے، تو ہم درمیان میں وحی کے سلسلے کو روک دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور نیند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عصر کی نماز پڑھی ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز رہتی ہے، اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ سورج غروب کی طرف جا رہا ہے، میری نماز رہتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وحی اتر رہی ہو، تو اس لیے اب جگا بھی نہیں سکتا، ادھر نماز بھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے
سورج غروب ہو گیا، اور اس وقت جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلی، آنکھ کھلی، عرض کیا یا رسول اللہ میری تو عصر کی نماز رہ گئی، اور آپ کو جگا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وحی اتر رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، علی کی نماز رہ گئی ہے تو سورج کو واپس بھیج دے۔ تو سورج ڈوبا ہوا سورج، غروب ہوا سورج واپس لوٹا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت میں نماز پڑھی۔ قضا بھی کر سکتے تھے کہ جب نماز قضا ہو گئی وقت کے بعد حکم یہی ہے کہ وقت نکل جائے تو پڑھ لو، قضا شمار ہوگی، لیکن چونکہ خدمت میں تھے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری وجہ سے اس کا دلی صدمہ نہ رہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو اس کیفیت میں بھی کہ نماز قضا ہو رہی ہے پھر بھی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے نہیں تھے۔ لیلۃ التعریس جو مشہور قصہ ہے، جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، کسی جہاد سے واپسی کا، رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے سارے تھکے ہوئے ہیں، نیند آ جائے گی تو صبح کو اٹھا دینا ہے نماز کے لیے۔ وہ ساری رات ٹہلتے رہے، جاگتے رہے، بالکل جب صبح صادق کا اذان کا وقت قریب ہوا تو سیدھا صبح صادق کی طرف نظر ٹکا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بس جو ہی بیٹھے گہری نیند نے پکڑ لیا، ان کو بھی نیند آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب صحابہ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو روایات کے مطابق سب سے پہلے جو بیدار ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورج نکل رہا ہے لیکن بیدار ہوتے بھی انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز قضا ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں جگایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر وحی ہو رہی ہو، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جاگے، ہنستے ہوئے خوش چہرے کے ساتھ جاگے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خوشی نصیب ہو گئی جس کی وجہ سے چہرے مبارک پر یہ خوشی کے اثرات ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے میری امت کا ایک لشکر دکھایا، اور وہ جہاد کرنے کے لیے سمندر کا سفر کر رہے ہیں، اور سمندر میں یوں جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور فرمایا اس لشکر کے لیے واجبت لہم الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے اپنی امت کا ایک ایسا لشکر دیکھا، اس سے خوش ہو کر میرے چہرے پر یہ بشاشت۔ یا رسول اللہ پھر دعا فرما دیں، اللہ مجھے اس لشکر کا حصہ بنا دے، فرد بنا دے، تاکہ اس بشارت کی، جنت کی بشارت کی میں بھی مستحق ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرما دے، حصہ بنا دے۔ دعا فرما کر پھر سو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے، پھر وہی چہرے پر ہنسی اور خوشی کے آثار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ لی خوشی کہ چہرے پر آثار ہیں؟ پھر وہی بات فرمائی کہ میری امت کا ایک لشکر ہے، سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور یوں جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اللہ مجھے بھی اس لشکر کا حصہ بنا دے۔ 2 دفعہ اس کے لیے جنت کی بشارت دی، تو فرمایا کہ نہیں، تو پہلے لشکر کا حصہ تو ہے، دوسرے لشکر کا حصہ نہیں۔ یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ خیر اب یہ خواب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی، خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، مختلف فتوحات شروع ہوئیں، اور فتوحات ہوتے ہوتے ملک روم کے علاقے جو سمندر تک لگتے تھے وہ سارے فتح ہو گئے، اور شام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ تو سمندر جہاں تک تھا وہاں تک فتوحات اسلامی پہنچ گئیں۔ آگے وہ اجازت مانگتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے، میں باہری بیڑا تیار کرتا ہوں اور سمندر کے پار دوسرے علاقوں میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر مقرر ہوئے، پھر جہاد کی اجازت مانگی، پھر بھی اجازت نہیں ملی۔ تیسری دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں کے گورنر بنے، ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن یہ شرط لگائی کہ چونکہ یہ بڑا خطرناک سفر ہے کہ سمندر کو پار کرنا لشکر اس کے ذریعے، باہری بیڑے کے ذریعے، ایک تو یہ خطرناک سفر ہے، پھر جب سمندر سے پرلی طرف جا کر کسی علاقے میں جہاد کرو گے، اب وہاں پر اگر خدا نخواستہ تمہاری فوج تھوڑی ہو گئی اور کافروں کی فوج زیادہ ہو گئی، ادھر تو چلو ہم جلدی سے اپنا معاون دستہ اور بھیج سکتے ہیں، سمندر کے پار ہم کس کو تمہارے تعاون کے لیے بھیجیں گے؟ یہ بڑا خطرناک جہاد ہے، اس لیے اس پر کسی کو مجبور نہیں کرنا، جو خوشی کے ساتھ جانا چاہے اس کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ اس شرط پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے باہری بیڑا تیار کیا اور کافی سارے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے۔ تو اب یہ جو باہری بیڑے پر سفر ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب پورا ہو رہا ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ سفر سمندر پر یوں کر رہا ہے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ حضرات آگے گئے، کچھ علاقوں میں جہاد ہوا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس لشکر میں حضرت ام حرام بھی شریک تھیں، ان کے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت بھی شریک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جب وہ فتح یاب ہو کر لشکر واپس لوٹا، اس پر باہری بیڑے پر پھر سفر شروع ہوا، اور جب سمندر اس سے باہری بیڑے سے اترے، سمندر کے ساحل پر سواریوں پر سوار ہونے لگے، تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسلا، گھوڑے پر چڑھتے ہوئے پاؤں پھسلا، گر گئیں اور وہیں وفات ہو گئی، وہیں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور وہیں ساحل پر ان کی قبر بنی۔ اور اس علاقے میں اب کچھ عرصے کے بعد یہ تو نہیں رہا کہ یہ قبر کس خاتون کی ہے، اس کا تعارف کیا ہے، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آ رہا ہے، اتنا مشہور ہو گیا علاقے والوں میں کہ یہ کسی بابرکت خاتون کی قبر ہے۔ اور جب کوئی علاقے پر کوئی مصیبت آفت نازل ہوتی تو لوگ آ کر اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ کوئی بابرکت اور تیری بندی ہے تو اس کی برکت سے ہمارے علاقے کی یہ وبا ٹال دے، اللہ پاک وبا ٹال دیتے تھے۔ تو وہ پہلے لشکر میں شریک ہوئیں اور پہلے ہی لشکر میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تو پہلے لشکر کا حصہ بنے گی، دوسرے کا حصہ نہیں بنے گی۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت آیا اور اس میں انہوں نے پھر دوبارہ وہی باہری بیڑا تیار کیا اور پھر دوبارہ جہاد کے لیے انہی علاقوں میں جو مزید علاقے آگے فتح کے لیے رہ گئے تھے ان میں پھر جہاد کیا، لیکن اب حضرت ام حرام حیات نہیں ہیں کہ وہ اس لشکر کا حصہ بنتی، تو 2 دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق بنے کہ میری امت کا ایک لشکر جہاد کے لیے باہری سفر کرے گا اور ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار بھی ہے اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عظمت کا اظہار بھی ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور ان کے اس عمل سے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خواب کے ذریعے ان کی یہ نیکی اور یہ عمل دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر آ رہے ہیں اور آپ کے چہرہ انور پر فرحت محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں معجزہ بھی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ چھوٹے سے بچے تھے گود میں بٹھایا منبر پر، اور گود میں بٹھا کر فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ سردار بنے گا، سید بنے گا، سردار بنے گا،
اور اللہ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اور یہ کیسے پوری ہوئی؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے ان کی جگہ پر امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ لیکن ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ اپنی حکومت کا اعلان کر چکے تھے۔ اس طرح سے مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ 6 ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت چلائی، کامیاب حکومت۔ اور اگر موازنہ کیا جائے کہ ان دو ہستیوں میں سے دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان دو میں سے امیر المومنین بننے کا زیادہ اہل کون ہے؟ تو تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بننے کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ مستحق ہیں، فضائل میں ان سے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کو شاید وہ پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ میرے اگر قربانی دینے سے کہ میں اپنی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دوں، میری اس قربانی سے اگر مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو میرے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ میرے لیے سستا سودا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف سے دین کا نقصان ہے۔ مسلمان جب آپس میں لڑے گا اسلام کمزور ہوگا، اسلام کی قوت جو دشمنان اسلام کے خلاف استعمال ہونی تھی وہ مسلمانوں کے اندر آپس میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کامیاب ترین حکومت، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میری حکومت زبردستی ختم کر دی جائے گی، چھین لی جائے گی، صرف اسلام کے فائدے کے لیے 6 ماہ کے بعد اپنی پوری حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو وہ جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، آج وہ پیشین گوئی لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے کہ میرا یہ بیٹا اپنے وقت میں سردار بھی بنے گا، سردار بھی بنے، اور اللہ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح بھی کرائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح بھی ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے یہ تقسیم شروع ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس تقسیم کا خاتمہ ہوا۔ مسلمان ایک حکومت کے نیچے آ گئے، متحد ہو گئے۔ اب اس میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، پیشین گوئی ہے، اور وہ حرف بارف پوری ہو رہی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی ہے کہ اس اختلاف کے باوجود جو ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا، اس لیے کہ امیر المومنین مسلمانوں کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دونوں میں صلح کرا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شاباش دے رہے ہیں، ان کے اس فعل کی تحسین فرما رہے ہیں کہ میرا یہ نواسہ اچھا کام کرے گا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو اس میں اور تیسری حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہ ان کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور واہد بہ، اور اس کے اوپر ان کو خود بھی چلا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اب یہ 3 جملے ارشاد فرمائے۔ ہادی کا عربی میں معنی ہوتا ہے کسی بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، کہ بھولا ہوا ہے، گھنٹہ گھر جانا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ گھنٹہ گھر کدھر ہے اور اس کا راستہ کون سا ہے، تو کوئی آدمی یہاں سے کھڑے ہو کر اس کو راستہ سمجھا دے، یہ سڑک یوں جا رہی ہے، آگے یہ چوک آئے گا، یہ موڑ آئے گا، یوں چلتے چلتے گھنٹہ گھر پہنچ جاؤ گے، اس کو ہادی کہتے ہیں۔ جس نے راستے کی رہنمائی کر دی، یہ رہنمائی کرنے والا ہادی ہوا۔ تو یا اللہ اس کو ہادی بنا کہ یہ لوگوں کو جنت کے راستے کی رہنمائی کرے، ہادین، یہ پہلی دعا ہے۔ اور جو
دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی اس راستے پر چل کے چلا جائے۔ جو آدمی کسی کو گھنٹہ گھر کا راستہ سمجھا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی خود ہی اسی راستے سے ابھی چل کر گھنٹہ گھر جائے۔ تو ساتھ دعا دی مہدین کہ یا اللہ اس کو ہادی کے ساتھ ساتھ مہدی بھی بنا دے، کہ جو جنت کا راستہ یہ دوسروں کو دکھا رہا ہے یہ اس پر خود بھی چل کر جائے، اور خود بھی اس پر چلے تو وہ اس کے ذریعے سے دوسرے بھی جنتی بنے، دوسروں کو بھی جنت کا راستہ دکھانے والا بنے، خود بھی اس راستے پر چلنے والا بنے۔ وحدہ بھی، اور اس کے وجود سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا یقیناً قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنتی بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے والے بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس ستارے سے بھی راستہ حاصل کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور منزل مقصود جنت ہے۔ تو کسی بھی صحابی کے پیچھے چلنے والا جنت سے پیچھے نہیں رہے گا، ہر صحابی کی اقتداء کرنے والا جنت میں یقیناً جائے گا۔ کوئی بھی صحابی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی اقتداء کر رہا ہے ان کی اقتداء کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ آج کچھ لوگ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، یہ ان کی مجبوری تھی، اور انہوں نے اس مجبوری میں جو ان کے سامنے امت کے تقسیم کے احوال تھے، امت کو اس تقسیم سے دوبارہ نہیں گزارنا چاہتے تھے، اور لوگوں نے ان کو مجبور کیا، اتنا مجبور کیا کہ تمام اسلامی ممالک سے اور شہروں سے وفد بھی آئے، خطوط بھی آئے کہ اپنے بعد اسی کو آپ نے جانشین مقرر کرنا، ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے لوگوں کے اصرار پر اور پچھلے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن جہاں جانشین مقرر کیا تاریخ کی کتابوں میں آ رہا ہے صلاۃ الحاجہ کے 2 نفل پڑھے، اللہ سے ایک دعا مانگی جو کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگ سکتا کہ یا اللہ میں نے لوگوں کے کہنے سے اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو بٹھا دیا اس منصب پر، اللہ اگر یہ اس منصب کا اہل ہے تو اس سے کام لے لے، اگر اہل نہیں ہے تو اس کو جلدی موت دے دے، اس کو جلدی موت دے دے۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ کون ہے جو اپنے بیٹے کے لیے جو موت کی دعا کرے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا، معاذ اللہ ان کی صحابیت پر یا ان کی ذات اور کردار پر کوئی کیچڑ اچھالیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمانوں کی اور ارشادات کی نافرمانی ہے۔ اور خطرہ ہے کچھ لوگ ہمارے اس پنجاب کے ان علاقوں میں رجب کے اندر کنڈوں کا رواج ہے، اور مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کے طور پر یہ منائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعتاً اس نیت سے مناتا ہے تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ ایک عام مسلمان ہو، کوئی گناہگار مسلمان ہو، اس کی وفات پر خوشی منانا وہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی ہوئی ہیں، ان کے لیے جنتی ہونے کی دعائیں دی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے اتنے بڑے الفاظ فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اس اتنی بڑی شان والے صحابی کے وفات پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس کا ایمان جا چکا ہے یا ان قریب چلا جائے گا، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس نیت سے مناتا ہے تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اس کے لیے دنیا میں اللہ کا عذاب اور وبال کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، کسی آدمی نے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، بڑی اونچی شان کے حکمران گزرے اور تابعی ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ تابعی کتنا ہی اونچا کیوں نہ چلا جائے کبھی بھی کسی صحابی کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جس گھوڑے پر چڑھ کر گئے تو گھوڑے کے دوڑنے سے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی بیٹھ گئی
وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے افضل ہیں۔ صحابی کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھنے والی مٹی کا مقابلہ بھی ایک تابعی نہیں کر سکتا، تم عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں تقابل کرتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری امت مل جائے نبی کا شان نہیں پا سکتی، ساری امت کے تابعین اور فقہاء اور اولیاء اور محدثین اکٹھا کر دیں تو کسی ادنا صحابی کے بھی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ جیسے نبی کا مرتبہ خالص اللہ کی عطا ہے اور وہ بندوں کی بس سے 10 رس سے اونچا ہے اور اس منصب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی نبی کا صحابی کا مقام بھی خالص اللہ کی عطا ہے اور اس منصب اور مقام تک بھی کوئی نہیں جا سکتا، وہ اللہ نے جس کو دینا تھا اس کو دے دیا ہے۔ اس لیے ہر صحابی کی عظمت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہم نے ہر صحابی کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔